عزیزان گرامی، تو جو حضرات، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 1 روپیہ صدقہ کرے تو صدقے کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی دوسرا بندہ کسی مجبور ہے اور وہ بندہ اس کیفیت میں آپ سے قرض مانگا، آپ اس وقت اس کو قرض دے دیے، پیسہ دے دیے، اللہ 18% بڑھ کے ثواب عطا فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صدقہ جو آپ کر رہے تھے پہلے، یا آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اپنے لیے کر رہے تھے، اب آپ نے جو قرض دیا وہ اپنے دیگر مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دیے، ایک مومن کی مدد کے لیے دیے، اللہ ڈبل ثواب دے گا۔ اب سوچو، جو اللہ رب العزت مومن کے خیال پر اپنے ثواب کو 8% مزید اور بڑھا دیا، اگر تکلیف دینے کے لیے اگر وہ پیسہ دیا، 1000 روپے دے کے 2000 وصول کر رہا، لوگ میاں بیوی بچے زہر کھا کے مر جا رہے ہیں، لٹک جا رہے ہیں، کود جا رہے ہیں بریجوں پہ سے، قرض اتنا ہو گیا دے کے تھک جا رہے ہیں۔ جو لوگوں سے ان سے قرضہ لیے، سود بھرتے تھک گئے، آخر میں نوجوان بچے نئے شادیاں فینوں سے لٹک مر گئے۔ کیوں؟ میں مر گیا تو پورے گھر سے بلا چلے جاتی، میں جب تک زندہ رہا پورے گھر والوں کو پریشان کرتی۔ کون کر رہی؟ حکومت نہیں کر رہی، یہ فائنینسر جو ذاتی پرائیویٹ لوگ ہیں، جو 1 روپیہ دے کے 5 روپے وصول کر رہے، 5 سال بھی پیسے بھر دو اصل رقم ہی ادا نہیں ہوتی۔ ذرا غور فرمائیے، جو ایک بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے قرض دیتا ہے تو اللہ اپنے صدقے سے زیادہ 10 دینے والا 18 ثواب دے رہا ہے۔ یہی اللہ اگر تم نیکی نہیں بلکہ اس سے وصول کرنا، اس کو ستانا، اس سے پیسہ لینا، یہ نیت سے دے تو گناہ میں کتنا اضافہ کرے گا۔ جو خیال پر 18% کا ثواب دے رہا، عذاب عقاب بھی اس کا ویسے ہی خطرناک۔ خدا را جو حضرات ایسی چیزوں میں ملوث ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قرض حسنہ، قرضہ دو، مہلت بھی دو، ان کو سہولت بھی دو، معاف کریں گے مزید ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی سے زیادہ اس وقت خوش ہوگا جب آپ کسی بھائی کی مدد میں نیکی کریں گے، اس وقت۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اپنے دوسرے مومن کی بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا، اللہ اس وقت تک اس کی مدد میں لگا ہو۔ ایک مومن کی مدد سے اللہ راضی ہے۔ غور فرمائیے۔ تو الغرض المہم، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔